حضرات گرامی قدر، آج کل کے معاشرے میں اصل میں خود پسندی کا بڑا رواج ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں لوگوں کو خوبصورت نظر آؤں، لوگ مجھے اچھا کہیں، وہ اچھا لباس اس لیے پہنتا ہے لوگ کہیں واہ کیا بات ہے جناب ہے، تو اس کو کہتے ہیں خود پسندی، کہ لوگ میری تعریف کریں، یعنی اندر کوالٹی کچھ نہیں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ جناب میرے اندر کچھ بھی نہیں جی، لیکن میں جاؤں میرے نعرے لگے ہیں، میں جاؤں لوگ کھڑے ہونے چاہیے، یہ لوگ کھڑے کیوں نہیں ہوئے، یہ اس کو کہتے ہیں خود پسندی۔ اور جب بندہ خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے نا حضرات، پھر وہ تکبر کی طرف جاتا ہے، پھر اس کے ذہن میں تکبر آتا ہے، اور خود پسندی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ ایک لمحے کی جو خود پسندی ہے نا، وہ تیری 70 سال کی عبادت ضائع کر دے۔ خود پسندی کیا؟ میں اپنی بات کروں، میں گیا ہوں، اب لوگ نہیں کھڑے ہوئے، کسی نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، اب میں نے دل میں چاہت رکھی اور میں نے جناب کا دیکھو یہ لوگ نہیں کھڑے ہوئے یار، میری بلے بلے جے جے نہیں کی، یہ نہیں کہا وہ علامہ صاحب اور علامت الدہر صاحب، اب یہ جو اس کے دل میں خواہش اور یہ تمنا وہ کر بیٹھا ہے اور اظہار کرتا پھرتا ہے، تو فرمایا یہ خود پسندی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو سب سے بدصورت انسان یہی ہوتا جی، خود پسندی اگر انسانی صورت میں آقا نے فرمایا ہوتی نا تو سب سے بدصورت انسان ہی یہ ہوتا، کیونکہ ہر وقت وہ چاہتا ہے نا لوگ جناب میری تعریف کریں، میرے گرد حالہ بنا کے رہیں اور مجھے جناب اٹھا کے رکھیں اور بس میری ہی بات کریں اور اس کے علاوہ کچھ نہ کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے فوت شدہ آباؤ اجداد پر فخر کرنے والی قوموں کو باز آ جانا چاہیے، کیونکہ وہی جہنم کا کوئلہ ہے، یا وہ قومیں اللہ کے نزدیک گندگی کے ان کیڑوں سے بھی زیادہ حقیر ہو جائیں گی جو اپنی ناک سے گندگی کو کریدتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور ان کے آباء و اجداد پر فخر کرنا ختم فرما دیا، اب تو آدمی متقی اور مومن ہوگا یا بدبخت و بد کردار ہوگا، کیونکہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے جی۔ دوبارہ سمجھا دوں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو سمجھ لیں، حضور نے فرمایا کہ جناب کیونکہ زمانہ جہالت میں یہ ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے ہمارے باپ دادا کی یہ تھی، اتنی جائیدادیں تھیں، وہ اتنا بڑا پہلوان تھا، وہ جناب لڑتا تھا 100 بندوں کو مار دیتا تھا، میں اس نسل سے ہوں۔ یعنی اپنے آباء و اجداد پہ بیان کر کر کے لوگوں کے سامنے ثابت کرنا ہم بڑے اعلیٰ خاندان سے ہیں جی، ہماری نسل بڑی اعلیٰ ہے۔ آج کل تو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی میں اس خاندان نال ہاں جڑے بندے مار دینے ہیں، تو اس طرح کا حضور نے فرمایا باز آ جاؤ، جو تمہارے آباء و اجداد ایسا کر کے جہنم میں بھی وہی گئے ہیں جی۔ اور وہ قومیں اللہ کے نزدیک گندگی کے ان کیڑوں سے بھی زیادہ ہیں جو اپنی ناک سے گندگی کریدتے رہتے ہیں جی۔ اور فرمایا کہ اب تو 2 ہی قسم کے بندے ہیں بھائی اسلام آنے کے بعد، تو 2 قسم کے، ایک وہ یا تو وہ متقی اور پرہیزگار و مومن ہوں گے جی، مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ دوسرا بد کردار، بدبخت جی، گناہگار۔ اس لیے ہمیں ان میں بننا چاہیے جو نیکوکار ہوں گے جی، متقی ہوں گے۔ اور پھر نبی کریم حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے ایک دن جن و انس درندوں اور پرندوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا، 2 لاکھ انسان اور 2 لاکھ جن حاضر خدمت ہو گئے جناب کی بارگاہ میں، سلیمان علیہ السلام پیغمبر آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ علیہ السلام کیونکہ آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر، ہواؤں پر راج، پوری روح زمین پر حکمرانی، ہر چیز پر آپ کی بادشاہت، پیغمبری بھی، نبوت بھی،
آپ بلند ہونا شروع ہوئے، اور آپ اس قدر بلند ہو گئے آپ نے فرشتوں کی آوازوں کو سن لیا. فرشتے جو تسبیح کر رہے تھے ان تسبیحات کو سن لیا، اور پھر آپ نیچے تشریف لائے، اور اس قدر کہ آپ سمندر کے نیچے چلے گئے، سمندر کے نیچے چلے گئے، اور وہاں آپ نے ایک آواز سنی. اگر تمہارے ساتھی کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوتا تو اسے اس سے بھی دور تک زمین میں دنسا دیا جاتا، اور اسے بلندی پر جس قدر تو لے گیا تھا. یعنی